تو خیر ابراہیم علیہ السلام ان کی قوم سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ سالانہ میلے یا عرس یا جشن پر جایا کرتی تھی. تو قوم نے، آپ کے باپ نے اور قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا آؤ ہمارے ساتھ، آپ بھی چلو، سالانہ پروگرام ہے، انجوائے کرنا. اب وہ پیغمبر اور انجوائے یہ کیسے ممکن تھا؟ کہ ابراہیم علیہ السلام نے سورہ صافات کے اندر ہے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، آسمان کی طرف دیکھا، ستاروں کو دیکھا اور کیا کہا؟ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، میں تو بیمار ہوں. کیونکہ وہ ستاروں کے پجاری بھی تھے بتوں کے ساتھ ساتھ. ان کے انداز میں آپ نے قسم کھا لی ان کو یقین دلانے کے لیے. فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، ستاروں پہ نظر تو نہیں. فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، کہا میں تو بیمار ہوں، میں تو نہیں جا سکتا، لہذا تم جاؤ. وہ قوم چلی گئی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنا مشن تھا، ان کا اپنا جشن تھا. ابراہیم علیہ السلام اپنے کام کی پوری تیاری کر چکے تھے. جیسے ہی وہ لوگ میلے پہ گئے، ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا اور بت خانے میں پہنچ گئے. جا کر منظر دیکھا تو عجیب تھا. اعلیٰ قسم کے کھانے اس وقت کے جو بھی تھے، اعلیٰ قسم کے کھانے. اور یہ دیکھا منظر تو انہیں کہا بھی کھاؤ. اب بت کہاں کھائیں؟ نہ وہ کھائیں نہ وہ بولے. بس غصہ مزید بڑھ گیا. ہمارے ہاں بھی ایسا ہے، غریب کو کھانا نہیں ملتا، غریب کو ملاوٹ والا دودھ بھی نہیں ملتا. دربار پہ جاؤ کھانا بھی ملے گا، خالص دودھ بھی ملے گا. بابا جی کے پاس ہر چیز موجود ہے. ایک غریب کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، وہاں چادریں آپ کو ملیں گی. اور بہت بڑا دھندا اور کاروبار ہے چادروں کا. اب تحقیق کریں تو دنگ رہ جائیں گے کہ کتنا بڑا بزنس ہے ان چادروں کا. تو غریب کے پاس پہننے کے لیے، باندھنے کے لیے کپڑا چادر نہیں ہے، وہاں وافر ہے. اس قبر کے اوپر چادروں کا ڈھیر ہے اور اگلے دن ختم، پھر دوبارہ شروع، صبح سے شام تک یہی روٹین چلتی ہے. تو اعلیٰ قسم کے کھانے. خیر ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کام کیا جو کرنا تھا. سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیے اور جو کلہاڑا تھا وہ بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا. اب شیطان یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس سے تو برداشت نہ ہوا. شیطان بھاگتا ہوا گیا اور جا کر میلے میں جا کر شور مچا دیا. بھئی تم ادھر انجوائے کر رہے ہو اور ادھر نعوذ باللہ تمہارے خداؤں کے ساتھ کیا کیا، جا کر دیکھو تو صحیح. اب وہ قوم دوڑتی ہوئی آ کر دیکھا، نعوذ باللہ اپنے خداؤں کو دیکھا اور جو ان کے ساتھ حال ہو چکا تھا وہ دیکھا. قرآن پاک نے اس کو نقل کی، آخر میں ترجمہ کروں گا. تو کہنے لگے کہ یہ کوئی ظالم نہیں ہو سکتا ہے جو ان نعوذ باللہ خداؤں کے ساتھ ایسا کرے. اور پھر ان میں سے ایک شخص کہنے لگا ہاں ایک ہی شخص ہے جو ان بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے اور اس کو ابراہیم کا حاجت ہے، ذرا اس کو بلاؤ. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا یہ کس نے کیا؟ اب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ جھوٹ تھوڑی بول سکتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کہا. انہوں نے کہا بھی دیکھو کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر ہے، مجھے تو لگتا ہے اسی کی حرکت ہے، ذرا اس سے پوچھو یہی بتائے گا تمہیں. اب وہ کہاں بولے؟ بت تو نہیں بولتا. اب ان کو سمجھانے کے لیے کہا، قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ کروں گا، آپ حیران رہ جائیں گے. اب انہیں شرمندہ کیا، یہ تو بولتا ہی نہیں، یہ تو تمہیں بتا نہیں رہا، اس کو اپنی حالت زار کی خبر نہیں، تمہاری حالت زار کی کیا خبر کرے گا؟ یہ اپنا دوا دارو نہیں کر سکتا، تمہارا کیا کرے گا؟ یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، تمہیں کیسے بچائیں گے؟ قَالَ فَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ. یہ تو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں. اب اس کی قوم، اصل میں معاملہ ہے ختم اللہ علی قلوب